بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب کو میں سلیکٹڈ سوراز کی اسٹڈی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی کلاس ایک کافی لمبی بریک کے بعد ریزیوم ہو رہی ہے، تقریباً 4 ویکس کی بریک کے بعد۔ اس دوران کچھ میری مصروفیت رہی، مختلف جگہوں پہ اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں بھی، اس وجہ سے ٹریول بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ اور نارملی چونکہ ٹریول جو ہے وہ ویکینڈ پہ ہی ہوتا تھا، تو وہ اس وجہ سے کلاس جو ہے وہ وہ افیکٹ ہو رہی تھی۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم اس کو ریزیوم کر رہے ہیں، انشاءاللہ اپنے اسکیجول پہ ہی کلاس ہوا کرے گی گوئنگ فارورڈ۔ امید ہے کہ اب بغیر بریک کے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے، اور امید ہے اس دوران آپ سب لوگ خیریت سے رہے ہیں۔ اور سردی بڑی سخت رہی ہے اس دوران، ابھی بھی چل رہی ہے، تو اپنا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہم وہیں سے جہاں سے ہم نے اس کو بریک کیا تھا۔ کچھ گرامر کا پارٹ ہمارا ابھی رہتا ہے، آلدو میں نے کہا تھا کہ ہم جب ریزیوم کریں گے تو ہم قرآن مجید کو ریزیوم کریں گے، لیکن کچھ ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو آ، زیادہ کمپریہنسively کتاب میں کورڈ ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ان کو بھی ایک دفعہ اسی گو کے اندر دیکھ لیں، اور پھر ہم قرآن مجید والے پارٹ پہ موو کریں۔ اس میں دو ٹاپکس ہیں، ایک حروف ندا اور دوسرا جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کے جو الفاظ ہیں، کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ کم تعداد میں ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ایک دفعہ ہم ان کو کمپریہنسively ایک ہی جگہ پہ دیکھ لیں تو اس سے بہت آسانی ہو جائے گی۔ جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے اور وہ الفاظ نظر آئیں گے تو وہ انشاءاللہ ہمیں اس کے بعد وہ فیملیئر محسوس ہوں گے، اور یہ ہم ریکال کر سکیں کہ ہم نے ان سب کو کلیکٹیولی ایک ہی جگہ پہ کہاں پہ دیکھا ہے۔ تو تو حروف ندا جو ہیں پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کو ہم نے پڑھا، ایک دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہم ایک دفعہ اس کو جو پڑھ چکے ہیں اس کو ریوائز کریں گے، اور شاید کچھ ایکسیپشنل کیسز جو یہاں پہ ہم نے پروببلی نہیں پڑھے اپنے والے کورس میں، یا اس کا ذکر نہیں آیا، وہ ہم یہاں سے نوٹ کریں گے انشاءاللہ۔ بنیادی طور پہ پکارنے کے لیے جو حرف استعمال ہوتا ہے عربی میں وہ ہے یا۔ یا جیسے یا زیدو، یہ زیدن ہے اصل میں ورڈ، لیکن جب یا ساتھ لگ جاتا ہے تو پھر وہ تنوین اس کی ختم کر دیتا ہے، یا زیدو بن جاتا ہے۔ نارن ہے تو یا نارو بن جائے گا۔ کچھ ایسے الفاظ ہیں، نام ہیں جن میں تنوین ہے ہی نہیں، مریمو ہے جیسے، تو وہ یا مریم ویسے ہی رہے گا۔ بیسیکلی اس نے تنوین جو ہے اس کو ختم کیا۔ ٹرم اس کے لیے استعمال ہوتی ہے ایک مفرد معرفہ یا نکرہ معین، یہ ذرا تھوڑی کثیف قسم کی ٹرمز ہیں، ان کو ہمیں یوز کرنے کی ایز سچ اتنا ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جب آپ پکارنے کے لیے ندا کا ورڈ یا استعمال کرتے ہیں، تنوین والا لفظ ہے، اور یا اپنے ساتھ استعمال کیا، تو اس کی تنوین جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ خالی ایک پیش کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس میں بھی ایک اور ٹرم بھی ہے، یہ مبنی بر رفع، آ، اس کو بھی ہم وی کین اگنور دیٹ۔ منادا وہ ہوتا ہے جس کو پکارا جائے، جیسے یا زیدن میں زیدن جو ہے وہ منادا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے یا مریمو میں مریمو جو ہے یہ منادا ہے، تو منادا جو ہے وہ جس کو پکارا جائے، اور حرف ندا وہ جس کے ذریعے پکارا جائے، جس کو استعمال کر کے پکارا جائے۔ اب یہ جو منادا ہے، یہ اگر الف لام والا ہو، لام والا، تو پھر خالی یا کے ذریعے اسے نہیں پکارا جا سکتا، پھر درمیان میں ایوہا لگانا پڑتا ہے۔ جیسے
الرجلو ہے، کسی خاص شخص کی بات ہو رہی ہے، تو آپ اسے یا الرجلو نہیں کریں گے، کہیں گے، آپ درمیان میں ایوہا لگائیں گے، یا ایوہا الرجلو، یا النبیو نہیں کہیں گے، یا ایوہا النبی، یا الانسان نہیں ہوگا، یا ایوہا الانسان، اور اگر مؤنث ہو جیسے البنتو تو ایوہا نہیں ہوگا، ایتوہا، یا ایتوہا البنتو، یا ایتوہا الطفلتو، اور نفس جو ہے یہ بھی مؤنث ہے، تو یا ایتوہا النفس المطمئنہ، یا ایتوہا النفس المطمئنہ۔ اب یہ جو ایوہا اور ایتوہا ہے، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اس وقت درمیان میں آ جائے گا، یا اور منادا کے درمیان میں اس وقت آ جائے گا جب منادا الف لام والا ہوگا۔ جب الف لام کے بغیر ہے تو اس کا مطلب ہے یا اس کے اوپر تنوین ہے یا وہ منصرف ہے، بغیر تنوین کے ہے، جیسے موسیٰ یا مریم، تو تنوین کے بغیر ہے تو ویسے ہی آ جائے گا، اور تنوین والا ہے تو تنوین ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر الف لام والا منادا ہے تو پھر ایوہا لگانا پڑے گا، ایتوہا لگانا پڑے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جائیے، اگر منادا مضاف ہو یعنی مرکب اضافی ہو، اور مرکب اضافی میں آ، یہ مضاف بنا ہو تو کیا ہوگا؟ جیسے عبداللہ، جب اس کے شروع میں آپ یا لگائیں گے تو مضاف جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جائے گا، یا عبداللہ۔ اس کو ہم نے کئی دفعہ اس کا ذکر بہت دفعہ آیا، مجاہد صاحب نے اس کو کافی دفعہ مینشن کیا، شاید اس کے اوپر انہوں نے کچھ شارٹ کلپس وغیرہ بھی یا اپنی آڈیوز بھی شیئر کی، اگزامپلز بھی اس کی پیچھے آ چکی ہیں کہ جب مضاف علیہ یعنی مضاف اور مضاف علیہ کے کمبینیشن میں، مرکب اضافی کے کمبینیشن میں کوئی الفاظ ہوں اور ان کو پکارا جائے تو پھر مضاف جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے، جیسے یا عبد اللہ۔ اور اگر اخت ہارون لکھا ہے، ہارون کی، جی ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا پلیز ذرا، ذرا جی سوری۔ تو اخت ہارون، اگر اخت ہارون ہے تو یا لگائیں گے، کیا بنے گا؟ اختہ ہارون، صرف مضاف جو ہے اس نے منصوب ہو جانا ہے، ربنا، اس میں ضمیر ہے آخر میں، لیکن مضاف اور مضاف علیہ کا کمبینیشن ہے، جب یا لگائیں گے تو ربنا نہیں رہے گا، ربنا۔ اچھا، اگر ربی ہے، ربی، یہ بھی دیکھ لیجئے، ربی، ربی ہے تو کیا ہوگا؟ ربی، میرا رب، یہ جو رب ہے اس میں یعنی وہ جو پیش والی ساؤنڈ ہے وہ پہلے ہی ختم ہے، وہ یا متکلم کی وجہ سے نا، وہ پہلے ہی اس کو ربی پڑھا جا رہا ہے، جب یا لگائیں گے تو ویسے ہی رہے گا، یا ربی،
اس کی ساؤنڈ ویسی ہی رہے گی. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کچھ اور ایکسیپشنل کیسز بھی ہو سکتے ہیں. جیسے اس کو یا ربی بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کو یا ربیہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس کا یا حذف بھی ہو سکتا ہے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں کئی دفعہ. آخر سے یا متکلم ختم ہو جاتا ہے. یا متکلم کا مطلب ہے وہ یا جو میری طرف ہے، یعنی یہ والی ضمیر، میری والی، میری اے میرے رب والی، یہ والی ضمیر. کبھی یہ یا ختم کر کے خالی زیر بھی لکھ دیتے ہیں، ربی، تو یا ربی لکھا جائے گا. اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ یا ختم ہو جائے اور ربا لکھا جائے، الف آ جائے اس کے ساتھ. تو یہ یا متکلم کے ساتھ کچھ اسپیشل کیسز ہیں کہ اس کو لکھنا جو ہے وہ اس طرح سے چار صورتوں میں پاسبل ہے، یہ نظر آ سکتا ہے اس طرح، اور وہ چاروں صورتیں وہ استعمال میں آتی ہیں، درست ہیں. اوریجنل حالت جو تھی اس کی وہ تھی ربی، اور وہ ربی جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ہے، اس میں کوئی چینج نہیں. اس کے بعد آپ نیچے آ جائیے اگزامپلس پہ. کچھ کہاں کہاں پہ یا کس کیس میں ایسا ہوگا کہ یا حذف ہی ہو جائے گا، اگر سے پکارا جا رہا ہے لیکن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوگا، پکار ہے، پکارا جا رہا ہے کسی کو، لیکن یا نہیں لکھا، اس کو حذف ہی کر دیا. جیسے یوسف اعرض عن ھذا، اب یہ یوسف کو پکارا جا رہا ہے، اے یوسف اعراض کریں اس سے، اعرض عن ھذا. جملے کے آپ اگر سیاق و سباق کو دیکھیں، اگر آپ اس کی فارمیشن کو دیکھیں، تو یہاں پہ یوسف جو ہے وہ پکارنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ان کا لفظ، ان کا نام پکارا جا رہا ہے یہاں پہ، لیکن یا نہیں استعمال ہو رہی. تو جب نام ہو کسی کا، کسی کا نام شروع میں آ رہا ہو، جس کو ہم اس میں علم بھی کہتے ہیں، اس میں علم بھی کہتے ہیں، جب نام ہو کسی کا تو اس کو پکارنے کے لیے یا حذف بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے بغیر بھی اسے لکھا جا سکتا ہے. یا یوسفو کی بجائے خالی یوسفو اعرض عن ھذا، یہ بھی ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب آپ ایوہا، یا اور ان نبی کے درمیان ایوہا استعمال کر رہے ہیں، یا ایوہ النبی، یہاں پہ بعض اوقات یا کو ہی حذف کر دیا جاتا ہے، کر سکتے ہیں اس طرح بھی. خالی ایوہ النبی کا مطلب بھی اے نبی ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ویسے جب ہم نے پڑھا تھا ان الفاظ کو، ایوہا کو، یا کو، میرا خیال ہے QC 1 میں، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یا ایوہا، اور اگر خالی ایوہا لکھا ہے، ان سب کا مطلب اے ہی ہے. اس کا مطلب ہے پکارنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو رول بیسیکلی یہ ہے کہ اوریجنلی ورڈ جو تھا وہ تو یا تھا پکارنے کے لیے، ایوہا تو ایڈ کیا تھا اس لیے کہ الف لام والا لفظ ہے جس کو پکارنا ہے، النبی. لیکن استعمال میں عرب یہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات یا کوئی حذف کر دیتے ہیں، صرف ایوہ النبی استعمال کر لیتے ہیں. السلام علیکہ ایوہ النبی، یا کو حذف کر دیا. اس کے بعد ایک اور اگزامپل، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. ربنا، یہ کیا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ کا کمبینیشن ہے نا. اس کو پکار رہے ہیں، رب کو پکار رہے ہیں، اے ہمارے رب. لیکن یا استعمال نہیں کیا، یا ربنا نہیں کہا، یا کو حذف کر دیا اور خالی ربنا کر دیا. رب جو ہے وہ حالت نصب میں چلا گیا، جس طرح یا کے ساتھ جاتا ہے. یعنی اگر مضاف الیہ کو یا کے ساتھ جوڑیں گے، یا کو مضاف الیہ سے پہلے لے کے آئیں گے، تو ربنا کی بجائے ربنا بن جائے گا نا. تو چینج آ رہی ہے،
لیکن یا نہیں لکھا ہوا، یا کو چھپا دیا، حذف کر دیا، اور خالی ربنا لکھا ہوا ہے۔ اس کو دیکھ کے پتہ چل گیا کہ یہ اصل میں پکارا جا رہا ہے، لیکن یا نظر نہیں آ رہا، گویا یا کو محذوف کر دیا۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ۔ اس کے بعد اگر منادا، یہ اب ٹرمز آ جائیں گی کچھ، مشابہ مضاف، مشابہ مضاف مطلب یعنی اس کے الفاظ سے بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، مضاف سے مشابہ ہو، جیسے اگزامپل سے دیکھیں، راکبن فرسن، فرس کہتے ہیں گھوڑے کو، راکب کہتے ہیں سوار کو، یا راکبن فرسن، اے گھڑ سوار۔ اب یہ راکبن فرسن جو ہے، راکبن فرسن، یہ گویا کہ ایک مضاف مضاف الیہ جیسا کمبینیشن ہے، گھڑ سوار ہے، لیکن یہ ٹرو مرکب اضافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں آپ کو جو دوسرا لفظ نظر آ رہا ہے، وہ دوسرا لفظ جو ہے وہ الف لام والا نہیں ہے، اس کو مرکب اضافی نہیں ہم کہہ سکتے۔ لیکن یہاں پہ جو لفظ راکبن ہے، یہ مشابہ مضاف کہلائے گا۔ اب یہ ذرا تھوڑی سی کثیف ہو جائیں گی ٹرمز، اور ذرا کمبینیشن بھی بہت ہی اسپیشل ہے۔ یہاں پہ صرف یہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں جس کے اندر یعنی جو منادا ہے وہ منسوب ہو سکتا ہے وداؤٹ گوئنگ اور وداؤٹ لوزنگ جو اس کی تنوین، تنوین کو لوز کیے بغیر یہ منسوب ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ اگر منادا جو ہے وہ تنوین والا ہے تو وہ تنوین اپنی لوز کر دے گا، لیکن کچھ اسپیشل کیسز میں منادا تنوین والا ہے لیکن اپنی تنوین لوز نہیں کرے گا۔ ابھی بہت ہی ریئر کیسز بھی، تقریباً سب کیسز چونکہ انہوں نے کور کرنے ہیں، تو انہوں نے بہت ہی ریئر کیسز جو ہیں، ریئر کمبینیشنز جو ہیں، وہ بھی اس میں شامل کر لیے۔ جیسے راکبن فارسن جو ہے، یہ ایک اسپیشل کمبینیشن ہے۔ یہ راکبن ورڈ جو ہے یہ فرسن کے ساتھ اٹیچڈ ہے، یہ ایک خاص ٹرم اس کے لیے استعمال ہوتی ہے مشابہ مضاف کی، تو اس صورت میں یہ اپنی تنوین لوز نہیں کر رہا۔ مسافرن الی پاکستان، یہ مشابہ مضاف ہے، یہ مسافرن الی پاکستان کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اس لیے یہ بھی اپنی تنوین لوز نہیں کر رہا۔ یا رجلن خذ بیدی، یہ اگزامپلس کچھ جو ہیں، چونکہ یہ ذرا بہت اسپیشل کیسز ہیں، ان کو ہم بہت تفصیل میں ابھی نہیں دیکھ رہے، اور اللہ آپ اس کو اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ تنوین ختم کرنے والا جو کیس ہے اس میں کچھ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں۔ ایک اور ایکسیپشن اسی طرح کی ہے، عمر ابن الخطاب، یہ ابن اور بنتن، یہ ایسے ورڈز ہیں، ابن اور بنتن ایسے ورڈز ہیں کہ یہ اگر منادا کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں، منادا کے ساتھ یہ استعمال ہو رہے ہیں، تو خالی منادا کو یہ منسوب نہیں کرتا یا، بلکہ ان الفاظ کو بھی منسوب کر دیتا ہے۔ ان کو بھی منسوب کر دیتا ہے، تو یا عمر ابن الخطاب نہیں ہوگا، یا عمر ابن الخطاب ہوگا۔ ابھی بہت اسپیشل کیسز ہیں یہاں پہ، یعنی اس کو فار دا سیک آف کمپریہنشن اس کو بھی ہم نے کور کر لیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے میم، اللہ کے ساتھ، لفظ اللہ کے ساتھ میم مشدد اسے کہتے ہیں، مشدد، شد کے ساتھ جو میم آتا ہے، اللہم، اللہ کے ساتھ میم مشدد استعمال ہو گیا، اللہم بن گیا۔ یہ جو میم مشدد اگر لفظ کے ساتھ استعمال ہو جائے، اگر میم مشدد لفظ کے ساتھ استعمال ہو جائے، یہ بھی گویا کہ پکار کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی حرف ندا ہے، یہ بھی آپ نے اکثر دعاؤں میں
पढ़ा है, अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा। तो इस केस के अंदर भी आप देख रहे हैं कि या इस्तेमाल नहीं हो रहा, मीम मुशद्दद इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ, और मानी जो हैं वो निदा वाले पैदा हो गए। तो ये कुछ निदा के सिनेरियोज हैं जो हमने आज कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पे देखे, यहाँ पे कवर कर लिए। कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो वो हम ले लेते हैं। मुजाहिद साहब भी हैं हमारे साथ आज। मुजाहिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम सलाम। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। कोई क्वेश्चन अगर किसी का हो तो इस टॉपिक के ऊपर ले लेते हैं, अदरवाइज फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। जी। जुमला इस्मिया को सवालिया बनाना, ये दूसरा टॉपिक है जो हम आज कवर करना चाह रहे हैं। आसान है इसलिए कि इसमें से बहुत सा पार्ट हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं। सवालिया बनाने के लिए आ भी इस्तेमाल हो सकता है, हल भी इस्तेमाल होता है। आ और हल वगैरह जो है ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? जब सवाल आपने हाँ या ना में उसका जवाब आपको पूछना हो। जैसे क्या जैद नेक है? हाँ, जैद नेक है। या नहीं, जैद नेक नहीं है। अब ये दोनों जवाब जो हैं हाँ या ना में दिए जा सकते हैं। गोया ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। ऐसे सवाल को पूछने के लिए आ या हल का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत दफा हमने इसको देखा, QC1 का शायद पहला लेसन था, पहला या दूसरा। तो इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं। सवाल पूछने के लिए कुछ और अस्मा भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे माँ। ये भी हमने देखा, बहुत दफा पढ़ा। माँ जो है वो तीन मानों में इस्तेमाल होते हैं, उनमें से एक माना जो है वो क्या के मानों में, वट के मानों में इस्तेमाल होते हैं। जैसे मस्मू का, आपका नाम क्या है? माँ हाजा, ये क्या है? इसी तरह मन, हु के मानों में इस्तेमाल होता है। कौन? मन अंता, मन रब्बू का, ये भी हम पढ़ चुके हैं। कैफा, कैफा जो है वो कैसा के माने में इस्तेमाल होता है, कैसा। तो कैफा अंता, तू कैसा है? कैफा हालुका, तेरा हाल कैसा है? आईना, आईना वेयर के लिए इस्तेमाल होता है। अभी देखिए सवाल वो हैं, ये सब वो सवाल हैं जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। इन सब सवालों के अंदर ज्यादा तफसीली जवाब, हाँ या ना की निस्बत ज्यादा तफसीली जवाब दरकार है। इसलिए इनमें जो हरूफ इस्तफहाम इस्तेमाल हो रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछने वाले हरूफ इस्तेमाल हो रहे हैं, ये मुख्तलिफ भी हैं, काफ़ी सारे हैं, और वो बड़े स्पेसिफिक हैं अपने अपने यानी वो कंडीशन के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से। आईना कहाँ, वेयर के मानों में आता है। आईना अखू का, तेरा भाई कहाँ है? आइनल मफर, फरार की जगह कहाँ है? मताब वेन के मानों में इस्तेमाल होता है। मता नसरुल्लाह। अय्याना भी वेन के मानों में इस्तेमाल होता है। ये हमने नहीं देखा या ज्यादा नहीं देखा, मता और अय्याना। मता हाजल वाद, ये वादा कब पूरा होगा? अय्याना यौमुल क़ियामा, कयामत का दिन कब आएगा? तो कब के लिए, वेन के लिए दो अल्फाज मता और अय्याना, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। इसमें अय्याना हमारे लिए नया है, मता हम शायद पढ़ भी चुके, लेकिन अ, अ, अय्याना हमने पहले नहीं देखा। अन्ना। सर इसमें जी। सर इसमें फर्क क्या है? मता और अय्याना कब कब इस्तेमाल होंगे? हाँ, मतलब दोनों का सेम ही है। जी, मतलब दोनों का सेम है। हमारी जुबान में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ अल्फाज जो हैं वो एक ही माने के हों और इंटरचेंजेबल हों, और इसी तरह बाकी लैंग्वेजेस में भी होता है। बुनियादी तौर पे मानी एक ही है, लेकिन आप समझ लीजिए कि हो सकता है कि उसमें कुछ थोड़ा सा अदबी मानी पैदा हो जाता हो, कुछ थोड़ा सा वो ज्यादा अदबी तौर पे किसी जगह पे ज्यादा सूट करे और कोई दूसरा लफ्ज जो है वो ज्यादा सूट ना करे। तो हम चूंकि किसी दूसरी जुबान से अरबी को सीख रहे हैं, तो हम उसको अदबी तौर पे उस तरह नहीं अप्रिशिएट कर सकेंगे। लेकिन जो अरब हैं वो उसको शायद अपनी जुबान में
اس کے وزن کے اعتبار سے، اس کی کثافت کے اعتبار سے زیادہ بہتر اپلائی کر سکیں، لیکن بنیادی طور پہ معنی ایک ہی ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد انا، انا کا معنی ہے کہاں سے، فرام ویئر، انا لکی ہذا، کہاں سے آیا یہ تیرے لیے، انا لہم الذکری، کہاں ہے ان کے لیے نصیحت، انا۔ اس کے بعد ایو، ایو شعین، اوریجنل ورڈ ہے ایون، تو ایو شعین یہ مضاف کے کمبینیشن میں استعمال ہوتا ہے، تو مضاف بن کے آتا ہے گویا کہ، تو اس لیے ایو لکھا ہوگا، ایو شعین کون سی چیز، ایو الفریقین دو فریقوں میں سے کون سا، ایوکم تم میں سے کون۔ اس کے بعد کم، کم ہوتا ہے کتنا، ہاؤ مچ، ہاؤ مینی، کتنا۔ کم بھی دو طرح کا ہے، ایک ہے جیسے کم کتابن عندک، کم ریالا عندک، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں، آپ کے پاس کتنے ریال ہیں۔ کم سنتن عمرک، آپ کی عمر کتنے سال ہے، کتنے سال ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے، جب آپ اس طرح سے کم کو استعمال کرتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں آپ یہ کوشچن پوچھ رہے ہیں وہ حالت نصب میں آتی ہے، جیسے کتابن نہیں آئے گا کتابن آئے گا، سنتن نہیں آئے گا سنتن آئے گا، ریالن نہیں آئے گا ریالن آئے گا۔ تو جب کم سے آپ کوشچن پوچھ رہے ہیں تو کم جو ہے وہ گویا کہ جس چیز کے بارے میں کوشچن پوچھا جا رہا ہے اس کو منسوب کر دیتا ہے۔ اور دوسری صورت میں بھی کم استعمال ہوتا ہے ایک، وہ کیا ہے، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ، اس میں جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ من کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے، من کے ساتھ، جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ من کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، اور من جو ہے وہ چونکہ حرف جر ہے وہ اس چیز کو پھر حالت جر میں لے جاتا ہے، جیسے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، نبیوں کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کتنے رسول بھیجے، کتنے رسول بھیجے گئے، کم ارسلنا ہم نے کتنے رسول بھیجے، من نبی نبیوں میں سے، یعنی کتنے رسول بھیجے، کتنے نبی بھیجے، فی الاولین پہلوں میں کتنے بھیجے، کم ترکو من جنات وعیون، کم اہلکنا قبلہم من القرون، پہلے والوں میں کتنے ہی ہلاک کر دیے ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں، بستیوں والے۔ اب یہ سارے لفظ جن کے لیے کم استعمال ہو رہا ہے، نبیوں کے لیے، عیون کے لیے، یہ جنات کے لیے، عیون کے لیے، یہ تو چونکہ واو کے ساتھ آ رہا ہے، اور قرون کے لیے چونکہ یہ من کے ساتھ آ رہے ہیں اس لیے وہ آپ کو حالت جر میں نظر آ رہے ہیں، تو یہ کم کا دوسرا استعمال ہے۔ اس کے بعد کچھ اور حروف بھی ہیں، جیسے ما تو ہم نے پڑھا، لیکن اس کے ساتھ بعض اوقات لام زیر لی بھی استعمال ہو جاتا ہے، لما، اور لکھا جاتا ہے بغیر الف کے، لما، لما انت جالس فی البیت، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، لما تقولون، فور وائی، فور یعنی فور واٹ کے معنوں میں سمجھ لیجئے۔ اسی طرح ما کے ساتھ فی بھی استعمال ہو جاتا ہے، فیما بن جائے گا، یہ وہ لما تھا یہ فیما بن گیا، الف ختم ہو گیا ساتھ سے، فیما انتم مشغول، کس میں تم لوگ مشغول ہو۔ اسی طرح ما کے ساتھ من بھی استعمال ہوتا ہے اور مل کے مما بن جاتا ہے، مما، کس چیز کی نسبت سے، اما یتس، اچھا سوری، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو چاہیے کہ انسان دیکھے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، مما خلق، کس چیز سے۔ اسی طرح ماں کے ساتھ ان بھی لگ جاتا ہے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ،
کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ اما کس کے بارے میں؟ یہ کس چیز کی نسبت سے؟ اسی طرح من کے ساتھ بھی کچھ الفاظ لگ سکتے ہیں. جیسے من کے ساتھ لی لگ گیا، لمن ہاذ الکتاب، لمن الملک اليوم، کس کے لیے. من کا مطلب تو کون تھا، لیکن لمن کا مطلب کس کے لیے ہو گیا. اب یہ وہ سارے الفاظ ہیں، یہ کمبینیشن ہے جو ہم پڑھتے رہے ہیں قرآن مجید. جو ہم نے پڑھا ابھی سلیکٹڈ سورہ، اس کے اندر ہمیں یہ الفاظ نظر آئے. تو اب یہ ایک جگہ پہ کمپریہنسively ہمارے پاس سمجھنے کے نوٹس کی فارم میں آ گئے کہ یہاں پہ ان کا استعمال کس طرح سے ہو سکتا ہے، تاکہ آگے جب یہ الفاظ آئیں تو اگرچہ پہلے بھی مشکل نہیں لگے ہمیں، لیکن اب ہم ان کو ایک جگہ پہ کمپائل کر کے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد یہ آئینہ، متا، اور یہ جو ہے یہ بیکم کا ورڈ ہے ایک، یہ کتنے میں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ یعنی کمبینیشنز بھی بن سکتے ہیں انہی اوریجنل حروف استفہام کے جو ہم نے اوپر دیکھے. یہ کچھ کمبینیشنز کے اندر بھی آ سکتے ہیں، اس سے تھوڑا تھوڑا معنی ان کا چینج ہو جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ حروف استفہام وہی ہیں. ما من جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، آئینہ اور کم، یہ سب الفاظ وہی ہیں. یہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے. ان کے کمبینیشنز ہم نے نوٹ کر لیے، دیکھ لیے. اور یہ چونکہ بڑی فریکوینٹلی استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید میں، انشاءاللہ آگے ہمیں ہیلپ کریں گے جب ہم قرآن مجید کو آگے مزید پڑھنا شروع کریں گے. ایک ٹاپک اور ہے آگے، میں وہ بھی چاہوں گا کہ اگلے ویک میں ہم کور کریں، اور پھر ہم انشاءاللہ ریزیوم کریں سورہ بقرہ کو وہیں سے جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا. تو کوئی سوال اگر آپ کا ہو اس ٹاپک کے اوپر تو وہ لے لیتے ہیں. اگر مجاہد صاحب آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں آپ پلیز شیئر کیجئے، ادروائز پھر ہم آج کی کلاس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ابھی چونکہ بجلی کا شیڈیول آج تو یہ 9 سے 10 کا ہے، تو پھر ہم کلاس اسی طرح سے تقریباً 10:10 تک ہی شروع کر سکیں گے، 10 سوا 10 کے درمیان، جب تک کہ یہ شیڈیول چل رہا ہے. چینج ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو واپس اپنے پہلے ٹائم پہ 9:30 پہ لے آئیں گے انشاءاللہ. جی میرا خیال ہے کوئی کویشچن نہیں ہے جی تو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شعیب صاحب، یہ ایک ٹاپک تھا چھوٹا سا، تو مگر اس کو بھی آج ہی آپ ختم کر لیں تاکہ پھر اگلی دفعہ سے ہم، اگر آگے کوئی مصروفیت نہ ہو زیادہ، تو پھر اس طرح یہ گرامر کا سلسلہ ہمارا ختم ہو جائے نہیں، اگلا ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لے گا. اس میں کچھ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو ہمیں کور کرنی ہیں، اس کو ہم ایک کلاس علیحدہ ہی رکھیں گے اس کے لیے. میرے خیال ہے 40 منٹ لگیں گے ہمیں اس کو انشاءاللہ کرنے میں. گا. چلو ٹھیک ہے، تو بہتر. ایک ویک ابھی ہمیں اس کو اور کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے گرامر کے اوپر اگر ہم ابھی کچھ تھوڑا سا ٹائم لگا لیتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ جیسے جیسے ہم قرآن مجید پڑھیں گے آگے تو اس میں فائدہ ہوگا، ذرا یقینی بات ہے، ریفریش ہو جائیں گی کوئی چیزیں شک نہیں، بالکل صحیح انشاءاللہ. بات. جی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی جملہ فعلیہ میں ہیں، میں نے بھی ان کو ٹچ نہیں کیا ایکچولی. میں نے بھی موسٹلی جملہ اسمیہ اور اس سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو ہی گرامر میں ریفریش کیا. تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ میں جملہ فعلیہ کے اندر سے کچھ چیزیں ایسی جو ہم نے یعنی بہت تفصیل میں نہیں دیکھی، ان کو وہاں سے بھی ہم ایک دفعہ دیکھ لیں، ایک کلاس وہاں سے رکھ لیں، اور پھر انشاءاللہ اپنے ٹاپک کے اوپر واپس آئیں. چلو ٹھیک ہے، یہ چلو بہتر رہے گا. چلیں جی، دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرک و نستغفرك نتوب الیک. ونتوب إليك. بہت شکریہ جی. السلام جزاک اللہ علیکم خیر. ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام. وبرکاتہ. السلام السلام علیکم. وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.